الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ قاف کی آیتوں میں ہمارا اور آپ کا سفر جاری ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حقیقت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، میں نے اس ڈھانچے کو بنایا ہے، میں نے اس کی عادتوں اور خصلتوں اور خاصیتوں کو بنایا ہے، میں نے اس کی روح بھی بنایا ہے اور روح بھی میرے حکم سے اس کی جسم کے اندر ہے، اور میں نے اس کے افکار و عزائم، ارادے اور خیالات بنائے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو پیدا فرمایا ہے میں نے، اور میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ اس کی دل میں کیا باتیں آتی ہیں۔ ابھی تک آئی نہیں ہے، کوئی بات آئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید نعلم ما توسوس به نفسه، جو اس کے نفس میں بات آتی ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جہاں تک قربت اور بعد کا تعلق ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں تو اس انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہر انسان بالکل بند اور محبوس ہے، چونکہ یہ ساری مشنری اللہ کی تخلیق ہے، اس لیے اس کی کارکردگی بھی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وہ وقت، وہ لمحہ جب دو لینے والے حاصل کرنے والے انسان سے لے لیں گے اس کی ہر بات جو اس کی زبان سے نکلتی، ما يلفظ من قول، کوئی بات وہ اپنے منہ سے زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ پہلے سے وہ دو لینے والے ان باتوں کو لے لیتے۔ وہ دو لینے والے کوئی اور نہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، وہ دو فرشتے جو انسانی اعمال کا حساب و کتاب ان کے پاس ہے۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، یہ دو فرشتے انسان کی دایاں اور بایاں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہیں۔ انسان بیٹھا ہے، انسان لیٹا ہے، انسان سویا ہے، انسان جاگ رہا ہے، انسان نیکی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، یہ فرشتے ساتھ اور گواہ۔ ان میں سے ایک فرشتہ نیکیوں کو
تحریر کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کی بدیوں کی تحریر کرتا ہے. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان اللہ. کوئی بھی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی مگر یہ کہ یہ دو بیٹے ہوئے فرشتے جو اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ ہیں. رقیب یعنی آپ کا وہ نگہبان جو آپ کے ہر نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، چاہے آپ جس حالت میں ہو اسی حالت میں وہ آپ کو نہیں چھوڑتا. اسے کہتے ہیں رقیب. یہ فرشتہ بھی اسی طرح ہے، وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہر حالت. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ جائے گا موت کی وہ حالت کہ جس کی شدت اور جس کی تلخی اور جس کی کڑوا پن وہ پھر چھوڑتی نہیں. اور یہی لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ ذالک منہ تحید، یہی لمحہ وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان فرار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. وہ شیر ہے، بھاگ جاؤ. زلزلہ ہے نعوذ باللہ، بھاگ جاؤ. سیلاب ہے، بھاگ جاؤ. لیکن سکرات جب آ جائے، وہ لمحہ آ جائے کہ جب جان انسانی اس کی جسم سے الگ ہونا شروع کر دے تو وہ لمحہ جب آئے گا تو اسے بتا دیا جائے کہ اب بھاگ جاؤ. اگر بھاگ سکتے ہو اب تو نہیں بھاگو گے نا، بالکل آرام کے ساتھ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان آفرین کے سپرد کر دو گے. تو بہتر یہی ہے کہ اے بنی آدم زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا دو، اور اللہ نے جو کلام نازل فرما دیا ہے اور اسلام کی تعلیمات جو آ گئے ہیں انسانیت کو شیطان کی چنگل اور گرفت سے نکالنے کے لیے، ان ہدایات اور سعادتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو. ان کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ، اپنے آپ کو ان کی سپرد کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کی تحویل میں دے دو، اپنے فکر، عقیدہ اور خیالات کو اللہ کی تحویل میں دے دو، اور آخرت میں ان کی قیمت لے لو. آج کی باتیں اتنی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ لمحات میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.